اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ویڈیو نمبر 576 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ایک عمل بیان کیا تھا۔ اس عمل میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا تھا کہ آپ نے شب جمعہ کو، یعنی وہ رات جو جمعرات اور جمعے کے درمیان آتی ہے، آپ نے اس میں عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھنے، 2 نفل اس طرح پڑھنے کہ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی۔ جب آپ نے وہ 2 نفل مکمل کر لیے تو اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ امی والا درود شریف پڑھنا تھا، اور وہ درود شریف کچھ اس طرح سے تھا کہ صلی اللہ علی محمد النبی الامی جی۔ اچھا، یہ جو عمل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زیارت کے لیے، یہ شیخ الحدیث مولانا شہریار احمد مدنی صاحب کی کتاب مدنی گلدستہ کے پیج نمبر 89 پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس عمل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی اس کو باقاعدگی سے ہر جمعے کی شب کرتا ہے تو 3 جمعہ بھی نہیں گزرتے کہ پڑھنے والے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زیارت ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آج میں آپ سے ایک بہن کا جو مشاہدہ ہے وہ شیئر کروں گی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ جب میں نے پہلی شب جمعہ کو یہ عمل کیا تو 1000 مرتبہ یہ امی والا درود شریف پڑھنے کے بعد میری کوشش تھی کہ میں جلدی سے سو جاؤں، لیکن بہرحال مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں لیٹے ہوئے مسلسل درود شریف پڑھتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ جیسے مجھے اونگ آ جاتی ہے، اور میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک جگہ میں کھڑی ہوئی ہوں اور بہت دور کا ایک منظر مجھے نظر آتا ہے۔ ایک جگہ نظر آتی ہے، بہت بڑا میدان ہے، لیکن بہت خوبصورت میدان ہے، پاس کافی درخت ہیں، پھول ہیں، اور ایک نہر بھی بہہ رہی ہے، اور اس نہر میں جو پانی بہہ رہا تھا اس کی جو پانی کے گنگنانے کی آواز ہوتی ہے جب چشمہ چلتا ہے، تو وہ آواز میرے کانوں میں جیسے رس کھول رہی تھی، بہت ہی پیاری خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اور وہیں پہ میں دیکھتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ منظر کافی فاصلے سے دیکھ رہی ہوتی ہوں، جب اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ میرے ارد گرد جیسے کانٹوں کا ایک دائرہ بنا ہوا ہے۔ یہ کانٹے مجھے چھو نہیں رہے تھے، میرے سے ذرا دور تھے، لیکن میں کانٹوں کے دائرے میں گھری ہوئی تھی۔ پھر دیکھتی ہوں کہ حضرت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں فاصلے پہ جہاں جلوہ افروز تھے وہیں سے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کرتے ہیں، تو جیسے میرا پورا وجود اوپر کی طرف اٹھتا ہے، اس کانٹوں کے دائرے سے باہر نکل کر اس طرف چل پڑتا ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ یہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ الحمدللہ کہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت خواب انہوں نے دیکھا۔ ڈیفینیٹلی اس خواب سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو دنیا کی رنگینیوں میں گمے ہوتے ہیں، یہ رنگینیاں بیسیکلی ہمارے لیے کانٹے ہی ہیں نا حقیقت میں۔ تو جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کی کثرت کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوگی اس پہ، اور وہ دنیا کے ان کانٹوں سے نکل پڑے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اس کو عطا ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ دوسری شب جمعہ بھی میں نے یہی عمل کیا، اور پھر تیسری شب جمعہ بھی میں نے جب یہ عمل کیا تو خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک شخص جیسے مجھے کہتا ہے کہ آپ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کال آئی ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ میرے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کال کیسے آ سکتی ہے؟ یقیناً یہ میرے پیر صاحب کی کال ہوگی۔ میں فون اٹھاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ پیر صاحب۔ تو اگلے ہی لمحے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز آتی ہے۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سن کر بہت شرمندہ ہوتی ہوں کہ جب مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کال ہے تو میں نے اس پر کیوں نہ یقین کیا، اور میں نے غلطی سے پیر صاحب بول دیا۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سن کر کانپنا شروع کر دیتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ آیات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ تہجد کا وقت تھا، میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، آپ نے مجھے اتنا مبارک خواب دکھایا ہے، مجھے یہ بھی بتا دیجئے، رہنمائی کر دیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن آیات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دوبارہ جب ان کی آنکھ لگتی ہے تو خواب میں دیکھتی ہیں کہ چاروں طرف نور ہی نور ہے،
اور وہ ایک ہی قسم کا نور نہیں تھا بلکہ مختلف اقسام کا نور تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہوتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ ہے تو سب نور ہی، لیکن کیا نور کی بھی اتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ بہرحال یہ اسی میں محو ہوتی ہیں، خوش بھی ہوتی ہیں، حیران بھی ہوتی ہیں، اور جیسے ان مختلف اقسام کے نور میں کھوئی ہوئی ہوتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ فاصلے پر بہت تیز نور نظر آتا ہے، اور وہ نور اس قدر تیز تھا کہ آنکھیں بند ہو جائیں اس کو دیکھ کر۔ کیا دیکھتی ہیں کہ وہیں پر ایک بہت بڑا خوبصورت سا پتھر موجود ہے، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ میں جب غور سے دیکھتی ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک میری طرف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر کالی کملی موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ والضحیٰ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری دعا کا جواب دیا گیا تھا کہ جو میں نے پہلے اس رات خواب میں دیکھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کال پر دوسری طرف کچھ آیات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ مجھے اس وقت یاد نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، کیونکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کھوئی ہوئی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس خواب سے جب میں اٹھی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، اور دوسرے خواب میں مجھے یہ بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ والضحیٰ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو یہ تھا ان بہن کا مشاہدہ کہ جنہوں نے مسلسل 3 شب جمعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زیارت کے لیے عمل کیا۔ ماشاءاللہ سے یہ بہن درود شریف کی کثرت کرتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں یہ خواب دیکھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے وقت میں برکت پیدا کر دی ہو اور درود شریف کی مزید کثرت عطا کی۔ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت مشاہدہ رہا ہے ان بہن کا۔ اچھا، سورہ دحیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پریشان ہوں، آپ کو انگزائٹی ہے، بے چینی ہے، تو آپ اس سورہ کی تلاوت کریں۔ ویسے بھی اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تسلی و تشفیع دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں عطا کریں گے کہ ہم خوش ہو جائیں گے۔ مزید اللہ تعالیٰ ان آیات مبارک میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی تنگی یا مفلسی یا کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پریشانی اور مصیبت سے نکالتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں اور ہمیں جیسے غنی کر دیتے ہیں، یعنی ہمیں وہ دولت عطا کرتے ہیں کہ جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سکون کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی نعمت عطا کرتے ہیں، اور اس قدر زیادہ سکون عطا کرتے ہیں کہ آپ سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت کرتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ ہمیں سختی نہیں کرنی، مانگنے والوں کو ڈانٹنا نہیں ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زیارت عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت و جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔